اللہ نے تو ہمیں انسان بنا دیا، ہم تو بڑے افضل ہیں۔ بھائی اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس سے بھی زیادہ قیمتی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا میرے دوستو، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے جاؤ، ہاں جاؤ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ ایمان والے۔ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ایمان والے سے بڑا کوئی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے بندو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے دنیا میں کم اویس 18,000 مخلوق بنائی ہے، 18,000 کم اویس، اور اللہ نے سب سے افضل مخلوق جو ان میں سب سے افضل ہے، یعنی سب سے اچھی ہے، وہ ہے انسان۔ تو ہم کتنے قیمتی ہیں؟ کوئی ہمارا برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی ہماری برابری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اپنی قیمت کو پھر کیوں بھولتے ہو؟ پھر اپنی قیمت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ پھر اپنے آپ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ کیوں غافل ہوتے ہو اپنے آپ سے؟ کیوں غافل ہوتے ہو اپنے ایمان سے؟ کیوں دور ہوتے ہو اپنے اللہ سے؟ کیوں چھوڑتے ہو نبی کی سنتوں کو؟ کیوں نہیں پہچانتے ہو اپنے اسلام کو؟ کیوں نہیں مانتے ہو اپنے ایمان کو؟ اس کی محنت، اس کی فکر کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس سے بھی کوئی قیمتی ہے کہ اللہ نے جنت کو بنایا کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ جہنم کو بنایا کس کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے، اللہ کے حکم توڑنے والوں کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے۔ جو اللہ کو بھلا کر زندگی گزارے گا، اللہ کو نہ مانے گا، اللہ کی نہ مانے گا، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے گا، ہاں اللہ نے جہنم ان لوگوں کے لیے بنائی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ اور آپ اور میں اور ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم کس لائن پر چل رہے ہیں؟ ہم پہنچنا کہاں چاہتے ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہم راستہ کس کا اپنا رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ 2 دعوت دی جاتی ہیں، 2 دعوت دن میں، 2 دعوت دی جاتی ہیں۔ اس چیز کو تھوڑا دھیان دو، دن میں 2 دعوت دی جاتی ہیں، ایک اللہ کی، ایک اللہ کے نافرمان کی۔ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف چل، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑ، ہاں وہ بہکاتا ہے، وہ نئے نئے وسوسے بناتا ہے، انسان کو نئے نئے وسوسوں میں پھنساتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک دعوت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اپنی طرف بلاتا ہے، ہاں آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ایک اللہ کی اور ایک شیطان کی۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اپنے اللہ کی طرف، اللہ سب سے بڑا ہے، ہاں اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہاں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر ایک شیطان بھی دعوت دیتا ہے، ارے پھر کر لیو، زبردستی نہیں پکڑتا، پیر نہیں باندھتا آپ کے، ہاں اپنے پاس نہیں بٹھالتا، نہیں چھوڑتا آپ کو، ایسے نہیں کرتا کہ آپ کو پکڑ لیا چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ شیطان کی بھی دعوت ہوتی ہے، اللہ کی بھی دعوت ہوتی ہے۔ اس کو دیکھو کہ ہم لوگ ایکسیپٹ کس کو کرتے ہیں، کس کی دعوت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ شیطان کی بات مانتا ہے، اللہ کی بات مانتے ہیں۔ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، ہاں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں ہم کس کو بڑا بنا رہے ہیں؟ کس کو بڑا کر رہے ہیں؟ اللہ کا پیغام آ رہا ہے، اللہ اپنے بندے کے ذریعے اپنے بندوں کے کانوں میں آواز پہنچوا رہا ہے، جو مانے گا وہ کامیاب ہے، جو نہ مانے گا وہ ناکام ہے، ہاں ناکام ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کی طرف کا حکم دیا ہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ہاں اس ٹائم پہ اذان نہیں ہوتی تھی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، جس نے اللہ کے حکم کو مانا، جس نے نبی کے طریقے کو اپنایا، جس نے اللہ کے حکم پر اپنا وقت بتایا، اپنی زندگی گزاری، اللہ کی قسم وہی شخص کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے، وہی شخص کامیاب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، تو آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ سب جائیں گے؟ سب جائیں گے، غیر ایمان والے بھی جائیں گے، اللہ کے نافرمان بھی جائیں گے، اللہ کے حکم توڑنے والے بھی جائیں گے، ظلم کرنے والے بھی جائیں گے، ظالم بھی جائیں گے، زنا کار بھی جائیں گے، سود خور بھی جائیں گے۔ یوں کیوں نہیں کہا؟ یوں کیوں کہا کہ ایمان والے جائیں گے؟ ایمان والا یعنی جنت میں جانا شرط ہے کہ ایمان والا ہونا،
یہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے کہ بندہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی بندے نے اپنی زندگی میں زنا بھی کیا ہوگا، گناہ بھی کیا ہوگا، سود بھی کھایا ہوگا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی بھی کی ہوگی، اللہ کے حکم بھی توڑے ہوں گے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہا ہوگا، نبی کی سنتوں کو اجاڑا ہوگا، نبی کی سنتوں سے محبت نہیں کی ہوگی، لیکن اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو مانا تھا، اللہ کی گواہی دی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر بندے نے یوں کہا ہے، انہیں ایمان رکھا ہے، ایمان لایا ہے، تو اللہ کی قسم میرا اللہ بڑا رحیم ہے، وہ چاہے معاف کرے چاہے پکڑ کرے، وہ سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں کرتا، وہ چاہے معاف کرے چاہے پکڑ کرے۔ اگر بندے کی پکڑ ہوئی تو وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد، اپنی سزا بھگتنے کے بعد، ہاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو جنت ملے گی، وہ بھی جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کو بھی جنت ملے گی جس نے دنیا میں رہتے ہوئے صرف لا الہ الا اللہ پر یقین رکھا، ہاں اس کو اللہ کو مانا، نبی کو مانا، زندگی بھلے گمراہی میں گزار دی، زندگی بھلے ہی ظلم و ستم میں بتا دی، زندگی بھلے ہی ظلموں کے پہاڑ توڑتے بتا دی، زندگی بھلے ہی گناہوں میں غلیظ نیچ کاموں میں پھنس کر گزار دی، زندگی بھلے ہی دنیا کی مشغولیتوں میں مشغول ہو کر گزار دی، لیکن میرے اللہ کی قسم، ہر ایمان والا ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ الحمدللہ، تو ہم سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہے جو کبھی جائے گا ہی نہیں، جنت میں پہنچے گا ہی نہیں، اس کو جنت کی نعمت ملیں گی ہی نہیں۔ ایک وہ ہے اور ایک وہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور جائے گا، بھلے وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جائے۔ یہ شخص کون ہے؟ ایک شخص ہے جس نے اللہ کو مانا، جس نے اللہ کی مانی، وہ شخص جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا، اور جس نے اللہ کو نہیں مانا، کسی اور کو معبود بنایا، شرک کیا، شرک کرتے وہ اسی حالت میں مر گیا، شرک کی حالت میں اسے موت آئی، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کسی اور کو معبود بنایا ہے، کسی اور کو خدا بنایا ہے، کسی اور کے طریقوں کو اپنایا ہے، اللہ کے طریقوں کو جھٹلایا ہے، نبی کو جھٹلایا ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، بشرطے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لے، شرک سے توبہ کر لے، اللہ کو ایک ماننے، اللہ پر یقین رکھ لے، وہ بھی شخص کامیاب ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک اللہ معاف نہیں کرتا، لیکن بندہ زندہ ہوتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ تو اس کی تو ذات ایسی ہے، وہ تو رحم کرنے والا ایسا ہے، محبت کرنے والا ایسا ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح، ہم بندے کس کے ہیں؟ اس اللہ کے جس کے جیسی کسی کی شان نہیں، جس کے جیسا کسی کا مقام نہیں، جس کے جیسی کسی کی عزت نہیں، جس کے جیسی کسی کی طاقت نہیں، جو کسی کے جیسا نہیں ہے اس کے کوئی جیسا نہیں ہے، وہ ایسی شان والا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ ایسا مقام والا ہے اس کے مقام کے برابر کوئی نہیں، وہ ایسی حکومت رکھنے والا ہے، ایسی طاقت رکھنے والا ہے کہ کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں جو اس دنیا میں درندوں کو بھی، پرندوں کو بھی، چرندوں کو بھی، رینگنے والوں کو بھی، اڑنے والوں کو بھی، پھاڑ کھانے والوں کو بھی، ڈسنے والوں کو بھی، ہنہنانے والوں کو بھی، دہاڑنے والوں کو بھی، چنگھاڑنے والوں کو بھی، ہنہنانے والوں کو بھی، پانی میں رہنے والوں کو بھی، آسمان میں رہنے والوں کو بھی، زمین پہ رہنے والوں کو بھی، اور پانی کے اندر رہنے والوں کو بھی، وہ ہر مخلوق کو دیکھتا ہے اور ان کی ہر ضرورت سے واقف ہے، ان کو کھانے کو بھی دیتا ہے، پینے کو بھی دیتا ہے، ان کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، ان کی ہر چیز کی اللہ کو خبر ہے کہ یہ کیسا ہے، اس کو کیا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوق بنائی، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کو موت دیتا ہے، سب کو پیدا کرتا ہے، سب کو اسی نے بنایا اور اسے کسی نے نہیں بنایا۔ کم و بیش 18,000 مخلوق میں
ہاں، وہ کسی کا ایسا نہیں ہے کہ کسی کا محتاج ہو، اس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جس نے اس دنیا کو بنایا، اس میں انسانوں کو بسایا، جناتوں کو بسایا، کم و بیش 18,000 مخلوق کو اس میں پیدا کیا، بنایا، کھلایا، پلایا، جلایا، موت دی، اور اس میں ان کے کھانے کے لیے نعمتیں رکھی، رزق رکھا، اس میں درخت لگائے، پیڑ لگا، اس میں پھل لگائے، ان میں ذائقے لگائے۔ اس اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ اس زمین کو پھیلایا، اس کو بسایا، اس کو پر آسمان لگایا، اس میں رات دن کا نظام بنایا، ہواؤں کو چلایا، چاند ستاروں کو سجایا۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ کس کی طاقت ہے ایسی؟ کون ہے ایسی قدرت رکھنے والا؟ کون ہے ایسی طاقت رکھنے والا؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں، وہ ہے تو وہ ہے احد، احد، اللہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ہم بندے ہیں، ہم بندے اس کے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم بندے اس کے ہیں جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ذریعے اپنا کام بنائے۔ یہ انسان، یہ بڑی کمزور مخلوق ہے، بڑی کمزور مخلوق ہے۔ ہم انسان خود پیدا نہیں ہوتے، ہم انسان پیدا کیے جاتے ہیں، ہم بنائے جاتے ہیں، اپنا آپ نہیں بنے۔ ہمیں کون بناتا ہے؟ ہمیں اللہ بناتا ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اپنے آپ اپنا رزق نہیں کماتے، نہیں بناتے، ہمارا رزق ہم تک اللہ پہنچاتا ہے۔ ہمارے رزق کو کون بناتا ہے؟ ہمارے رزق کو اللہ بناتا ہے۔ ہماری نعمتوں کو کون ہم پر برساتا ہے؟ یہ دنیا والے، یہ یہاں کے حکمران، دنیا کے بادشاہ، بڑی بڑی طاقت والے، بڑی بڑی صلاحیت والے؟ نہیں 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 نہیں، یہ کام میرے اللہ کا ہے۔ اس نے ہم پر نعمتیں بکھیری، اس نے ہمیں نعمتیں دیں، اسی اللہ نے ہم پر اتنے احسان کیے، اتنے احسان کیے کہ اگر ہم قیامت تک سجدے میں گر کے اس کا شکر ادا کریں، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔